السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم نے قرآن پاک کا یہ مشکل لفظ سیکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی مشکل ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ہے، اور اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے پڑھنا کس طرح ہے۔ اس کو درست نہیں پڑھا جاتا، موسٹلی لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ درست سکھایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا، اس کو کاٹ کے نہیں دیکھنا۔ کچھ ہی منٹس کی ویڈیو ہے۔ ایجوکیشنل ویڈیوز تھوڑا سا ٹائم تو لیتی ہیں، 7-8 منٹ دینے کے بعد اگر آپ قرآن پاک کا ایک حرف اچھے سے سیکھ جائیں یا قرآن پاک کو درست سیکھ جائیں، اس سے جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لفظ ہے یہ میں نے سورہ کہف سے لیا ہے، اور آیت نمبر ہے 15۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو ہجے کے ساتھ بھی سیکھیں گے، سپیلنگ کے ساتھ بھی سیکھیں گے، اور اس کو رواں بھی سیکھیں گے۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تھوڑا یہ بھی ورڈ مشکل ہے، آپ کو یہاں سے بھی سمجھ آ جائے گی۔ ربکم من رحمتہ، ربکم من رحمتہ۔ اب ہم اس لفظ کی طرف آئیں گے۔ اس لفظ میں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، آپ نے درست سیکھنا ہے۔ پہلے ہم اس کو رواں میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہجے کریں گے۔ وَيُهَيِّئْ، وَيُهَيِّئْ، دوبارہ پڑھتے ہیں وَيُهَيِّئْ۔ اب ہم اس کو سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، یا پیش یو، وایو، ہا یا زبر ہج، وَيُهَيِّ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر آپ کو تشدید کا قاعدہ سمجھنا پڑے گا۔ بہت آسان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہم بہت سارے حروف کے اوپر یہ تشدید دیکھتے ہیں۔ یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید بولتے ہیں۔ یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے جو متحرک ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ ذرا رک کر اپنی حرکت کے مطابق۔ اب یا کی جو اپنی حرکت ہے وہ ہے زیر۔ پہلے ہم نے یا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، ہا یا زبر ہش۔ اب یا کو ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے۔ یا کی اپنی حرکت زیر ہے، وَيُهَيِّ۔ اب یا سے جو اگلا حرف ہے وہ ہے حمزہ، اور وہ ہے ساکن۔ حمزہ کے اوپر یہ جزم ہے، یہ ساکن ہو گیا۔ اس چھوٹی سی دال کی سی شکل کو جزم بولتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر آ جائے وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ وَيُهَيِّ۔ اب اس یا کو ہم نے اس حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، وَيُهَيِّ۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں، حمزہ کے اوپر جب یہ جزم آتی ہے اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ حمزہ کو ہم نے یہاں پر جرک دینا ہے، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یہ یا حمزہ زیر یہ۔ آپ یقیناً جو لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوتے وہ اس قاعدے کو نہیں جانتے۔ یا حمزہ زیر یہ، وَيُهَيِّ، وَيُهَيِّ۔ آج کا جو ہمارا اگلا لفظ ہے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا لفظ وہ یہ والا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اس لفظ میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ کہ اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ۔ کنفیوژن یہاں پر ہوتی ہے اس الف کے اوپر کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔
آپ نے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی جزم، حرکت، تنوین کچھ بھی نہیں ہے۔ شین کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے۔ اسپیلنگ کریں گے لام زیرلی شین یا زبر شئی لی شئی حمزہ دو زیر ان لی شئی ان۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اگر آپ مزید قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں یا مشکل ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں بہت سارے حروف سکھا چکی ہوں، آپ میرے چینل پر جائیں، وزٹ کریں، اور پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جو میں اگلی ویڈیو ڈالوں وہ آپ کو لازماً مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔